رات کے تقریباً 10:30 بج چکے تھے اور آج بھی شہناز بیگم کے کوٹھے پر کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ شہناز بیگم صحن میں بیٹھی پروفیسر صاحب سے یہی بات کر رہی تھیں کہ آج بھی ہمارا کوٹھا سونا کا سونا ہی رہ گیا۔ پاس ہی شہناز بیگم کی بڑی بیٹی شبنم بیٹھی تھی تو شبنم نے ماں سے سوال کیا کہ ماں، اگر ہمارے کوٹھے پہ کوئی گاہک نہیں آتا تو یہ کوٹھا کیوں کھول رکھا ہے؟ جس پر پروفیسر صاحب نے کہا، بیٹا یہ حالات ہمیشہ سے نہیں تھے۔ شبنم نے اس بات پر چونک کر پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، جس پر اس کی ماں نے جواب دیا کہ بیٹا جب تک ایک آفت ہمارے اوپر نہیں آئی تھی تب تک ان کوٹھوں کے اوپر بہت روشنیاں تھیں اور یہ محلہ بازار حسن پورے شہر میں مشہور ہوا کرتا تھا۔ تو شبنم نے پوچھا کون سی آفت ماں؟ جس پر ماں نے نہایت ہی دکھ کے ساتھ صرف ایک ہی لفظ بولا، گولڈ ڈگر۔ اس جواب پر شبنم حیران ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، ماں یہ گولڈ ڈگر کیا ہے؟ جس پر ماں نے جواب دیا کہ بیٹا یہ وہ لڑکیاں ہیں جو کہ عام لوگوں کی طرح ہی دکھتی ہیں، انہی کی طرح ہی بولتی ہیں اور انہیں وہی سٹیٹس سوسائٹی میں ملتا ہے جو عام لوگوں کو ملتا ہے، لیکن دھندا یہ بھی وہی کرتی ہیں جو ہم کرتی ہیں۔ تو شبنم نے آگے سے پوچھا کہ اگر دھندا وہی ہے تو ہمارا کوٹھا سنسان کیوں ہے اور ان کا آباد کیوں ہے؟ جس پر ماں نے جواب دیا کہ طریقے کا فرق ہے بیٹا، مرد ہمارے پاس ہمارا جسم جیتنے آتا ہے جبکہ یہ عورتیں مرد کا بھروسہ جیتتی ہیں۔ یہ مرد کو احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ مرد کسی دھندے والی کے پاس جا رہا ہے، اور جب یہ ان کا بھروسہ جیت جاتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ شروع کرتی ہیں، کبھی برتھ ڈیز کے نام پر، کبھی شاپنگ کے نام پر، کبھی عیدی کے نام پر، اور کبھی کسی نہ کسی مجبوری کے نام پر کہ جی میری ماں بیمار ہے یا میرے بھائی کے ٹیوشن کی فیس نہیں ہے، اور انہی سے لیے ہوئے پیسے یا تحفوں کو یہ سوشل میڈیا پر فلانٹ کرتی ہیں اور یہ شو کرواتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہائی کلاس سوسائٹی سے ہیں، اور وہی سب کچھ دکھا کر نئے مردوں کو اپنے جال کے اندر پھنساتی ہیں۔ جس پہ شبنم نے پوچھا آگے سے کہ کیا یہ عورتیں بھی اپنے جسم کا سودا کرتی ہیں؟ جس پر شہناز بیگم نے جواب دیا کہ ہاں بیٹا، یہ بھی اپنے جسم کا سودا کرتی ہیں۔ کچھ فوری اپنے جسم کا سودا کر لیتی ہیں اور کچھ یہ سودا کرنے میں چند ہفتے یا مہینے لگا دیتی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو مرد کو اس آس پر رکھتی ہیں کہ وہ اپنے جسم کا سودا کریں گی اور اسی آس کے دوران ہی وہ جتنے پیسے نکلوا سکتی ہیں نکلوا لیتی ہیں۔ تو شبنم آگے سے بولی کہ کیا یہ ہم سے زیادہ پیسے کماتی ہیں؟ جس پہ شہناز بیگم نے بتایا کہ ہاں بیٹا، یہ ہم سے زیادہ پیسے کماتی ہیں، ہم تو صرف ایک رات کا سودا کرتی ہیں، لیکن یہ ہر روز ہر پل اپنی عزت بیچتی ہیں، یہ اپنے عزت نفس کا سودا کرتی ہیں۔ جس پہ شبنم بولی کہ ماں یہ بھی کیا کریں، مرد ہماری طرح ان سے بھی تو شادی نہیں کرتے تو وہ اپنا گزارا کیسے چلائیں؟ جس پر شہناز بیگم نے اسے بتایا کہ نہیں بیٹا، یہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں یہ مرد کو اس آس پر رکھتی ہیں کہ وہ اس سے شادی کریں گی، مختلف طرح کے لارے لگاتی ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ پوری زندگی گزاریں گی، ہم تم سے شادی کریں گی، جبکہ اصل کہانی اس سے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ساتھ بیٹھے پروفیسر صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ 30% سے زیادہ مرد شادی کے لارے کی وجہ سے عورتوں کے اوپر پیسے لگائی جاتے ہیں، لیکن آخر میں جا کر وہ عورتیں انہیں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں۔ جس پر شبنم نے ماں سے سوال کیا کہ ماں، آخرکار یہ مرد ایسی عورتوں کو چنتے کیسے ہیں؟ جس پہ شہناز بیگم نے جواب دیا کہ بیٹا یہ صرف ہمارے کوٹھوں پر ہی ہوتا ہے جہاں مرد آ کر عورتوں کو چنے۔ گولڈ ڈگنگ کے دھندے کے اندر عورتیں مردوں کو چنتی ہیں اور یہ اپنا شکار بہت ہی احتیاط سے چنتی ہیں، یا تو جن کا دل ٹوٹا ہو، یا جو بہت کمزور ہوں، یا جن کے پاس بے پناہ پیسہ ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل والے یا کمزور دل والے جو ہیں وہ ویسے ہی بہت آسانی سے ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں، اور جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو وہ انہیں بہت مہنگے تحفے دیتے ہیں اور ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، اس لیے یہ صرف انہی کو ہی چنتی ہیں۔ جس پہ شبنم نے سوال کیا کہ ماں، کیا انہیں بھی ہماری طرح ہی لوگ گالیاں دیتے ہیں؟ جس پہ شہناز بیگم نے بتایا کہ نہیں بیٹا، لوگ ان کو گالیاں تو چھوڑو، ان کو عام لوگوں سے بھی زیادہ پروٹوکول اور زیادہ عزت دیتے ہیں، مرد ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور معاشرے میں انہیں بہت زیادہ عزت حاصل ہے۔ جس پہ شبنم بولی تو ماں پھر پولیس کا کیا پولیس ان کے کوٹھوں پہ چھاپے نہیں مارتی؟ جس پہ شہناز بیگم نے جواب دیا کہ بیٹا، پولیس تو اکثر و بیشتر ان کی حفاظت میں خود لگی ہوتی ہے، جو زیادہ طاقتور مرد ہیں وہ پولیس کو ان کی سیکیورٹی پہ لگا دیتے ہیں، تو انہیں پولیس کے چھاپے تو چھوڑو، پولیس سے حفاظت ملتی ہے۔ تو آگے سے شبنم نے پوچھا کہ ماں یہ تو اچھے گھروں سے آتی ہیں تو پھر یہ ایسا کام کیوں کرتی ہیں؟ جس پہ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا یہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ جب یہ لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی اور نے
बहुत महंगे चीज़ों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पे खाने की तस्वीरें लगाई हुई हैं, तो ये भी उसी रेस के अंदर लग जाती हैं। और अगर इनके माँ-बाप या इनके घर वाले वो अफ़ोर्ड ना कर पाएँ, ये गोल्ड डिगिंग के धंधे में आती हैं और फिर वही चीज़ें और वही खाने ये लड़कों से लेकर खाती हैं और वही तोहफ़े लड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर लगाती हैं ताकि ये भी उसी रेस का हिस्सा बन सकें। जिस पे शबनम ने पूछा कि माँ, क्या इनका भी हमारी तरह कोई सरपरस्त नहीं है? जिस पे शहनाज बेगम ने जवाब दिया कि नहीं बेटा, ये किसी मजबूरी के तहत इस धंधे में नहीं आई, बल्कि महज अपने शौक और अपनी लालच की वजह से इस गोल्ड डिगिंग के धंधे में उतरी। शबनम ने माँ से सवाल किया कि माँ, मर्दों के पास इनके ऊपर इतना पैसा लुटाने के लिए कहाँ से आ जाता है? हमारे पास तो आकर ये बहुत बहस भी करते हैं, रेट भी तय करते हैं, लेकिन आपकी बातों से तो लगता है कि इन पे ये बेतहाशा पैसे उड़ाते हैं। जिस पे माँ ने कहा कि बेटा, ये हर वक्त प्रेशराइज फील करते हैं, हर वक्त एक अनसीन किस्म के प्रेशर के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी उन औरतों को देखकर इनकी लालें टपकती हैं और ये अपने तमाम पैसे, अपनी तमाम सेविंग्स उनके ऊपर उड़ा देते हैं। जिस पे प्रोफेसर साहब ने भी बीच में बात काटते हुए कहा कि एक रिसर्च के मुताबिक 60% से ज़्यादा मर्द इस प्रेशर में रहते हैं कि वो किस तरीके से अपने लालची पार्टनर की ख्वाहिशात को पूरा कर पाएँ, और वो भी वो पार्टनर नहीं जो उनका लाइफ पार्टनर हो, बल्कि वो धोखेबाज पार्टनर जो कि उन्हें लूटने के लिए उनको मिल गया हो। शबनम ये सारा माजरा देखती रही और सुनती रही और उस पर बहुत परेशान हुई और फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इस तरह से इन गोल्ड डिगर्स को पहचाना कैसे जाए? ये तो आम लोगों के दरमियान ही रहती हैं और उन्हीं की तरह ही चलती फिरती बात करती हैं, तो कैसे पता चले कि ये एक अच्छी लड़की है और ये गोल्ड डिगर है? जिस पर शहनाज बेगम ने जवाब दिया कि बेटा, इसका बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले तो मर्द ये देखे कि क्या उसका ताल्लुक एक तरफ़ा है या दो तरफ़ा है, क्या हर वक्त उस लड़की की ज़रूरियात की ही बात होती है या दोनों की ज़रूरियात की बात होती है। उसके बाद फिर मर्द ये देखे कि क्या वो लड़की इसके साथ कोई कमिटमेंट करने को तैयार है या नहीं है, क्या वो उस रिश्ते को कोई नाम दे रही है या नहीं दे रही, क्या वो उस लड़के के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो नहीं हुई। और आखिर में मर्द को चाहिए कि वो ये चीज़ भी ज़रूर देखे कि क्या वो लड़की अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर रही है या नहीं कर रही, या वो इस रिश्ते को छुप छुपा कर सिर्फ चलाई जा रही है और इससे तोहफे और पैसे लिए जा रही है और बस। ये सारा माजरा सुनने के बाद उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उन गोल्ड डिगर से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। हम तो एक रात का सौदा कर रही हैं और हम बता रही हैं कि हम अपना जिस्म तुम्हें एक रात के लिए देंगी और उसके लिए हम तुमसे ये पैसे लेंगी, जबकि गोल्ड डिगर्स तो मर्द को साफ साफ धोखा दे रही हैं और मुख्तलिफ तरह के लारों में रखती जा रही हैं, जबकि वो हमसे ज़्यादा घर ख़राब करने वाली हैं। हम तो एक रात के लिए घर ख़राब करती हैं, वो तो पूरी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं, लोगों के घर उजाड़ देती हैं। तो उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जबकि हम लोग तो अमूमी तौर पर किसी न किसी मजबूरी के तहत के काम कर रही होती हैं, जबकि वो सिर्फ अपने लालच और मज़े की वजह से इस काम के अंदर हैं। जिस पर प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया, बेटा, हमारा मुआशरा अंधा और बहरा है, इससे किसी तरह की उम्मीद लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है।